ایک چیز طارق بھائی بتائیے کہ اقلیتی ووٹ جو ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ہے. اب جہاں پہ جماعت اسلامی کو دیکھیں تو جماعت اسلامی میں یا اس اتحاد کے اندر زیادہ تر وہ ہیں جو رائٹسٹ ہیں. تو اب لیفٹسٹ کی جو جماعت تھی وہ تو میدان کے اندر ہی موجود نہیں ہے. اب بی این پی کو ایک معتدل جماعت کہا جا رہا ہے. اب وہ اتحاد کیوں نہیں کر رہی؟ شاید کیونکہ اس وقت ایک تنقید ہوئی تھی اس وجہ سے، یا ابھی وہ ون ون سچویشن میں سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے، یا معروضی حالات انہیں اپنے حق میں نظر آ رہے ہیں اور بعد میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کولیبوریشن ہو سکتی ہے اگر ہمارے حصے میں نہ آئی. وہ ووٹ کدھر تقسیم ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں کیا آراء لے کے آئے ہوں؟ یاسر بھائی، ایک ان کا ڈویژن ہے جسے سلیٹ ڈویژن کہا جاتا ہے، اور ایک ان کا ڈویژن ہے جنہیں کھلنا ڈویژن کہا جاتا ہے. یہ دو ڈویژن ایسے ہیں جہاں پر ہندو آبادی کثیر تعداد میں موجود ہے، اور ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 41.7% ہے ان دو ڈویژن میں. صحیح ہے. اب یہ جو دو ڈویژن ہیں ان میں یہ بات کہی جا رہی ہے اور سرویز بھی یہی شو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہندو ووٹ بینک ہے یہ بہت بڑی تعداد میں یہ جا رہا ہے بی این پی کی طرف، اور ان دو ڈویژن میں اسی وجہ سے بی این پی کا مارجن جماعت اسلامی اور اس کے اتحاد سے تھوڑا سا زیادہ ہے، یعنی کچھ پوائنٹس بڑھ گئے ہیں. جیسے جو دیگر ڈویژنز ہیں اس میں معاملہ تقریباً نیک ٹو نیک چل رہا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ بی این پی کو تھوڑا سا زیادہ مارجن حاصل ہے جماعت اسلامی کی نسبت، اور اس کی وجہ سے یہی ہندو اور دیگر اقلیتوں کا جو ہے وہ ووٹ بینک ہے جو مذہبی جماعت ہونے کی وجہ سے جماعت اسلامی کی طرف کم راغب ہو رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں طارق بھائی، میں ذرا موسم کی خرابی اور کچھ ذاتی حالات کی وجہ سے طبیعت ناساز ہے میری، تو بار بار بیچ میں اندازہ ہو گئی ہوگی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے نظریات میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہو سکتا ہے؟ اب جماعت اسلامی کو دیکھ کے اگر آپ دیکھیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو بین الاقوامی ہیں، ان میں یہ ہے کہ قدامت پسند ہیں، مذہبی سوچ والے ہیں، تو مذہبی سوچ شدت کے ساتھ پروان چڑھے گی. اتنا لمبا عرصہ جلاوطنی میں بھی گزارا، تشدد میں بھی گزارا، بی این پی نے جلاوطنی میں گزارا ہے، جماعت اسلامی نے تو وہیں پہ تشدد برداشت کیا اور پھانسیوں پہ اپنے جو لیڈران تھے ان کو چڑھتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد سوچ میں تبدیلی کیا ہے؟ ان کی خارجہ پالیسی یا اندرونی معاملات کیا ہوں گے، اور بی این پی کا منشور ان سے کس حد تک مختلف ہوگا؟ دیکھیں، دونوں جماعتوں کے نظریات میں واضح طور پہ فرق ہے، لیکن ایک آپ کو اور بات بتائیں کہ ایک میں جو ہے جولائی میں نیشنل چارٹر نامی اصطلاحاتی جو ایک دستاویز تھی وہ پیش کی گئی تھی، اور اس کے اوپر 30 جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے بنگلہ دیش کی دستخط کیے تھے، اور الیکشن کے ساتھ ہی اس کے حوالے سے بھی ایک ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے. اس میں جو ہے وہ 84 ٹوٹل شقیں شامل تھیں، جن میں سے 48 شقیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آئینی نوعیت کی ہیں. یہ میں نے آپ کے سوال میں کے جواب میں پہلے اس لیے بتایا کہ عوامی لیگ کے مائنس ہونے کے بعد چونکہ جماعت اسلامی اور جو بی این پی ہے یہ آمنے سامنے ہیں، انہوں نے مشترکہ طور پہ جولائی میں ہی ایک جو ہے تمام سیاسی جماعتوں نے ایک جو چارٹر تھا وہ لے آئے تھے، اس کے اوپر سائن کیے تھے، اور اس کے حوالے سے اگر وہ ریفرینڈم میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی منظوری دے دی جاتی ہے، تو ہمیں بنگلہ دیش میں کافی زیادہ جو ہے وہ آئینی ترامیم نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اس الیکشن میں چاہے جماعت اسلامی جیتے یا بی این پی جیتے، ایک چیز بالکل واضح ہے کہ عالمی طور پہ ہمیں مشرق وسطیٰ پہ ایک الگ توازن قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی بنگلہ دیش واضح طور پہ پاکستان، چین کے ساتھ جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم اگر اقدامات دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ اس نے کیا کیے ہیں تو اس سے بالکل واضح طور پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ فاصلہ مسلسل بڑھاتا چلا جا رہا ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ معاملہ نفرت کی حد تک جا چکا ہے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہوگا. اچھا، ایک چیز اور ہے طارق بھائی، بین الاقوامی سطح پہ اب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ بنگلہ دیش انڈین امبریلا سے نکل کے چائنیز پارٹنرشپ میں زیادہ توجہ دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے وہ جو نوجوان رہنما ہیں ان کی بھی چینی سفراء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اب سوچ میں ایک واضح تبدیلی اور بلاک میں بھی ایک واضح تبدیلی دکھائی دے رہی ہے
کہ پہلے کسی بلاک کا حصہ نہیں تھے, امبریلا کے نیچے تھے, اور اب ایک بلاک کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یاسر بھائی, چٹاگانگ میں ایک جو ہے وہ بھارتی اقتصادی زون, بھارت جو ہے وہ ایک اقتصادی زون بنا رہا تھا حسینہ واجد کی حکومت کے دور میں. اب جب یہ نئی حکومت آئی ہے تو اس نے اسے منسوخ کر دیا. منسوخ کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جی یہاں ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کریں گے. تو یہ, اور بھارت کی اس میں بڑی انویسٹمنٹ تھی. اب یہ بھارت کو ایک واضح پیغام تھا کہ جی اب ہم آپ کے اشاروں پر نہیں چل رہے, اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اس کے ساتھ دیکھیں انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ بھارت سے جو روئی کے دھاگے کی درآمد ہوتی تھی اس پہ روک لگا دی ہے, اس پہ قدغن لگا دی ہے. اور جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ جو IPL ہے اس کی نشریات پہ پابندی لگا دی. BSF جو بھارتی سیکورٹی فورس ہے وہاں پہ فینسنگ کر رہی تھی, اس کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے. یعنی بنگلہ دیش ہر جگہ پہ, چاہے وہ اقتصادی فورم ہو, چاہے وہ سماجی فورم ہو, چاہے وہ معاشی معاملات ہوں, بھارت کے سامنے ٹکراؤ کی کیفیت میں آتا جا رہا ہے. اور بھارت کے ساتھ اس نے کسی بھی طریقے کے معاملات کو آگے بڑھانے سے گریز کیا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر دیکھیں پاکستان کے ساتھ معاملات گہرے تھے اور مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں, مزید مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. چائنا کے ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی میں بھارت کے معاہدے ہو چکے ہیں, بنگلہ دیش کے معاہدے ہو چکے ہیں. اور دیگر جو اقتصادی, چائنا کے جو اقتصادی فورمز ہیں, بھارت کے بجائے اب بنگلہ دیش ان میں شمولیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. جو چائنا کے رہنما ہیں وہ بنگلہ دیش آ رہے ہیں, بنگلہ دیشی نوجوانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, بنگلہ دیش کی پولیٹیکل انفلوئنشل پرسنالٹیز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ مشرق میں جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے بنگلہ دیش, اس میں نہ صرف شامل ہو رہا ہے بلکہ سرگرم کردار ادا کرنے کے لیے بھی بنگلہ دیش واضح طور پہ تیار ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ ماضی میں فوج کا بڑا انفلوئنس رہا اور وہ بیلنسڈ کتنا ہوا کچھ معلوم نہیں, تو اب کے الیکشن میں اس انفلوئنس کو کتنا دیکھتے ہیں اور کس حد تک ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یاسر بھی, یہ جو بنگلہ دیشی فوج کا معاملہ ہے, یہ فوج واحد ایک ایسا ادارہ بنگلہ دیش رہ گیا تھا جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسینہ واجد کی جو حکومت تھی اور خود حسینہ واجد کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا, اور شاید ابھی تک بھی ہے جو وہاں سے رپورٹس آتی ہیں جو ہمارے جرنلسٹ دوست بتاتے ہیں. لیکن جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا, جس طرح نوجوانوں نے رد عمل دیا اور جس طرح انقلاب آیا, اور پھر اس میں جو نوجوانوں کا کردار رہا, تو یہ ساری صورتحال واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اگر فوج نے انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس پر جو ہے وہ بہت سخت قسم کا عوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے, جسے شاید فوج کے اس حصے کو جو حسینہ واجد کی حمایت کرتا ہے اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, اور شاید ان کا اپنا سروائیول بھی مشکل ہو جائے. ایک چھوٹی سی بات آخر میں یہ بتا دوں یاسر بھی کہ نومبر اور دسمبر میں بنگلہ دیش کے بینکوں سے خطیر رقم نکلوائی گئی ہے, اور وہ نکلوائی بہت اہم شخصیات نے ہیں جو ماضی کے انتخابات میں انتخابی نتائج پہ اثر انداز ہوتی رہی ہیں. اب وہاں پر جو انتخابات کو سرکاری لوگ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے یہ اندازہ کیا یہ جو رقم نکلوائی گئی ہے اور یہ جو رقم استعمال کی جا رہی ہے, اس کا خدشہ یہ ہے کہ یہ جو 12 فروری کے انتخابات ہونے والے ہیں ان میں استعمال کی جا سکتی ہے ووٹرز کو اپنا ارادہ چینج کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے یہ رپورٹنگ میں خطیر رقم ہی آئی یا اس کے اعداد و شمار بھی اندازاً کوئی سامنے آئے؟ نہیں, اس میں خطیر رقم ہی کہا گیا ہے. صحیح کہ جی وہ نکلوائی. اب اس میں دیکھیں اس کا انہوں نے علاج یہ کیا, یعنی بنگلہ دیش کی حکومت نے, سرکار نے, کہ 8 فروری سے لے کے 13 فروری تک آن لائن ٹرانزیکشنز پہ پابندی لگا دی گئی ہے. نہیں, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن پہ اثر انداز اگر ماضی میں وہی شخصیت ہوتی رہی ہے تو عوامی لیگ کے لیے ہوتی رہی ہوگی. اب جو دیکھا جائے, BNP کو دیکھا جائے, جماعت اسلامی کو دیکھا جائے, ان کے اتحاد کو دیکھا جائے, تو وہ تو اینٹی عوامی لیگ, اینٹی بھارت, تو اب وہ کس کے فائدے کے لیے استعمال ہوگی؟ دیکھیں اس میں عوامی لیگ تو باہر بیٹھی ہوئی ہے. ایک چیز جو ہے وہ بتائیں, یہ جیسے ہم پہلے ڈویژن ڈسکس کر رہے تھے, ایک ڈویژن رہ گیا تھا, میم سنگھ ڈویژن اسے کہا جاتا ہے. کیا, سوری کیا نام بولا آپ نے؟ میم سنگھ ڈویژن. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ 24 پارلیمانی نشستیں. اب صرف اس ایک ڈویژن کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جو صاحب ہمیں یہ بات بتا رہے تھے انہوں نے بھی اس رقم کے استعمال کو اس سائڈ پہ جوڑا تھا. یہ عوامی لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے,
اچھا، اور اسے جو ہے وہ مطلب یہ ڈویژن کا درجہ بھی اسے عالی میں ملا تھا، تو یہ اسے گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں اکثریتی آبادی جو ہے وہ زراعت پہ انحصار کرتی ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو عوامی لیگ کے ماضی میں امیدوار کھڑے ہوتے رہے ہیں ان میں سے اکثریت چہرے جو ہیں وہ تو غائب ہو چکے ہیں، لیکن جو ان کے متبادل کے طور پہ بھی سامنے آئے ہیں یقینی طور پہ وہ بھی عوامی لیگ کے ہی حمایتی ہیں، تو وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کے دیگر جگہوں پہ جو اس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں اور جن کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ لڑ تو آزاد حیثیت میں رہے ہیں لیکن نمائندگی عوامی لیگ کی کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی جو ہے جو وہاں کے ادارے ہیں انہوں نے نظر بھی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا اور ٹھیک، یہ جو رقم کے استعمال کا معاملہ ہے یہ بھی اسی سائڈ سے اٹیچ ہوتا ہے کہ چونکہ انہیں پتہ ہے ہمارا جتنا مشکل ہے تو وہ اس طرح کے حربے استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر۔ اچھا، پارلیمان میں براجمان ہونے کے لیے سادہ اکثریت کتنی درکار ہے؟ دیکھیں سادہ اکثریت جو ہے وہ 162 نزدیک جو ہے وہ وہاں پہ چاہیے ہوگی، اور اس میں ایک چیز جو اور سامنے نظر آتی ہے کہ یہ ابھی مطلب جو سرویز بتاتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت واضح طور پہ اکثریت شاید نہ لے سکے۔ یہ جو 19 نشستیں جو ہم نے سرویز میں ڈسکس کی یہ جو ہے کہ وہ دیگر پارٹیاں اور اتحاد جیت سکتے ہیں، تو اتحاد لازمی بنانا پڑے گا۔ اور کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ دو بڑے اس پلیٹ فارم سے لڑنے والے لوگ، یعنی ایک جماعت اسلامی کا اتحاد اور ایک دوسری طرف BNP، کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ یہ آپس میں مل کے حکومت کو تشکیل دیں کہ حکومت نہ بن رہی ہو، بصورت دیگر اس متبادل کے ساتھ ہاتھ میں لانا پڑے گا جس کے نظریات مختلف ہیں؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکنات میں سے قومی حکومت بنگلہ دیش میں مارز وجود میں آ سکتی؟ دیکھیں یاسر بھی جو جولائی کے بعد جو سچویشن بنی تھی اس ٹائم تو کچھ ایسے اشارے مل رہے تھے کہ یہ جو جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے اور BNP ہے ان کے آپس میں رابطے بھی ہو رہے ہیں، ان کی بات چیت بھی آگے بڑھ رہی ہے، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جماعت اسلامی اور یہ جو BNP ہے یہ شاید مل کے الیکشن لڑ لیں، جب ماضی میں بھی اس کی مثالیں ملتی رہی ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب BNP کے ساتھ بھارتی روابط بڑھے اور بھارتیوں نے عوامی لیگ کے بجائے عوامی لیگ کے بعد BNP کو یہ سمجھا کہ شاید وہ ان کے ساتھ تعلقات بڑھا سکتے ہیں، گرم جوشی دکھائی اور ان کے ساتھ بہت زیادہ روابط کیے، تو وہاں سے جماعت اسلامی اور BNP میں فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے پھر یہ 11 رکنی اتحاد بنایا اور BNP جو ہے وہ الیکشن لڑی۔ لیکن آپ کا یہ جو سوال کہ مستقبل میں قومی حکومت، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش جن حالات سے نکلا ہے، جس طرح جو ہے وہ ایک بالکل نئی سمت اس نے اپنی متعین کی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ کوئی مطلب بعید نہیں ہے کہ اگر دیکھیں کہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ واضح طور پہ حکومت کوئی نہیں بنا پا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ قومی حکومت بھی تشکیل پا جائے۔